وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. نہایت کی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب و آل رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و صدر احترام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آل الکرام الکریم وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے وحدہ لا شریک عز و جل اس کے نائب مطلق حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ عنایتوں سے شریف کا فضل اور کرم اگر بند ہو جائے انسان کیا زمین پر کوئی دیکھنے والی چیز نظر نہ آئے. خدا کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے. ہم سب کو مسلسل سانس لینے کی توفیق کامل نصیب کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس احسان اور اس نعمت کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب کرے. ہمارا وجود خدا کا محتاج، زندگی کا ہر شعبہ خدا کا محتاج. خالق نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں آپ ہم سب جیتے ہیں. ہمارے جینے اور ہماری زندگی کا بھی شیڈول 24 گھنٹے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ہر مخلوق کا ایک اپنا پرسنل پہلو ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اس کی تخلیق کا بھی تو کچھ ضابطہ، کچھ قانون، کچھ شیڈول ہوگا. خدائے وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا فرمایا. مقصد تخلیق، راز خلق کیا ہے؟ پیدائش کا راز، پیدائش کی وجہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سورہ ذاریات کی آیت میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسان دونوں مخلوق کو صرف اپنی بارگاہ کی اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ظاہر ہے اس میں ہمارا مقصد خلق اور وجہ خلق اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. ایک دنیاوی پہلو ہے کہ جو بھی چیز کسی وجہ سے عالم وجود میں آئے، اگر وہ وجہ ختم کر دی جائے تو اس چیز کا وجود ختم ہو جاتا ہے. جیسے
سورج اگر نہ نکلے تو دن کا وجود نہیں ہوگا. سورج کا نکلنا وجود نہار یعنی دن کے وجود پر دلیل ہوا کرتی ہے، وجہ ہوا. غور کریں آپ، اللہ پاک نے ہمارے خلق اور ہماری پیدائش کی وجہ اپنی عبادت بتائی. اب اگر بندہ خدا کی عبادت نہ کرے تو وجہ خلق عبادت تھی، تو خلق نہ رہے گی کیونکہ وجہ ختم ہو گئی. وجہ ختم ہو جاتی ہے، سبب ختم ہو جاتا ہے. عربی کا ایک جملہ ہے، جو چیز جس وجہ سے عالم وجود میں آتی ہے اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا. ہمارے ایمان کی وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارے ایمان کی وجہ ہے. اگر ہم اس کا انکار نہ بیٹھے ہم ایمان کی سے ہاتھ دھو لیں گے. صحیح ہے؟ تو وجہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ پر خصوصی توجہ رہنی چاہیے، تب جا کر کے کسی بھی چیز کا وجود مستحکم ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے. ہماری پیدائش کی وجہ ہے اللہ پاک کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم صرف ترجمانی کر رہے ہیں، ہم صرف بتا رہے ہیں، ہم صرف بول رہے ہیں. اللہ پاک آپ کی تخلیق اور پیدائش کی وجہ بتا رہا ہے. اے مخلوق، جانتے ہو تمہیں مخلوق ہونے کا شرف اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میری عبادت ہے. اللہ پاک، اب آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. اور آج کی سوشل میڈیا پہ 1-2 ہفتے سے جو چیز گردش کر رہی ہے، آپ کے آزان پر ریمارک، آپ کی عبادتوں پر ریمارک، یہ سب کیوں موقع مل رہے ہیں؟ کیوں 1400 سال کی جو چیز، بلکہ 1400 سال کیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو پیدا کیا تب سے فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وجہ بھول جاتی ہے خلق، سبب بھول جاتا ہے انسان. جنات اور انسان اگر بھول جائے سب تو اس کی خلق نہ رہے گی، اس کی پیدائش نہ رہے گی. وہ مخلوق نہیں، اس کا وجود خلق بیکار ہے، ضائع ہے. اس لیے کہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ سبب ختم ہو جاتا ہے تو مسبب بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کی چھوٹی سی بات، وضو ٹوٹ جائے تو نماز کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. وضو سبب ہے، وضو شرط ہے. ایسے ہی اے انسان، عبادت ختم ہو جائے تو خلق نہ رہے. یہ اللہ پاک کی عبادت، یہ ہماری خلق کی وجہ ہے، خلق کا راز ہے. اگر یہ بات کھوس لیں اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ کوئی جنم نہیں لے گا. ڈرگس لینے والا، شراب کی دھن میں سونے والا، وہ اذان پر بیمار کیا کرے گا؟ اس کا حاصل کیا ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. ہاں، لیکن ہمیں سترک کرنے اور ہمیں متنبع کرنے کا کبھی کبھی شیطان بھی ایک احساس دلا دیتا ہے. حدیث میں آیا ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث دیکھیں گے آپ کہ حضرت ابو ہریرہ کو ایک وظیفہ بتایا ہے. کس نے؟ ابلیس نے، شیطان نے ایک وظیفہ بتایا ہے. اے ابو ہریرہ، رات میں جب سویا کرو، مال اور جان کی حفاظت چاہتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، مال کی حفاظت رہے گی. آپ دیکھ رہے ہیں تو کبھی کبھی غلط لوگوں سے بھی اچھی بات اور توفیق مل جاتی ہے. بات اچھی ہو قبول کر لینا چاہیے. ہمیں متنبع کرنے کے لیے ہم اس کا احساس جتاتے ہیں، ہم اس کا احسان مانتے ہیں. لیکن اے مسلمان، ہمیں وجہ خلق پر غور نہیں، ہمیں وجہ خلق پر مکمل توجہ دینی ہے. درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک تو یہ بات تھی. اور ایک بات ہے، افسوس ہوتا ہے بھائی، غیروں کے بارے میں کتنا کیا سوچیں، اپنے ہی کچھ ایسے ہیں، بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. اب دیکھیے، اب آپ سمجھ جائیں گے کہ تکلیف کیوں ہے. آپ کو بھی تکلیف ہونی چاہیے. ارے لنگا ہو، جل اللہ ہو، کیسا بھی ہو، ہمارا باپ کو تانے لیا، بڑی تکلیف ہوتی ہے. پیدا تم ہوئے،
باپ کی وجہ سے پیدا ہوئے اور انگلی اٹھاتے ہو باپ، اے زندگی میں کیا کریں آپ، میرے واسطے کیا کریں؟ ارے بندے تیرا وجود ہی اس کی وجہ سے ہے، کیا کریں؟ جس وقت تو بالکل لاچار تھا وہی لاچار باپ تجھے اپنے گود میں لیتا تھا، پیار کرتا، اور آج انگلی اٹھاتا ہے۔ بڑوں پر انگلی اٹھانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث میں آیا ہے بڑوں پر، بزرگوں پر، اسلاف پر انگلی اٹھانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بیویوں کی اتباع میں رہیں گے لوگ، ماں باپ کو ریجیکٹ کر دیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے پہلے موت نصیب فرمائے، ایسا دن نہ دکھائے گا، نہ اولاد سے نہ خود اپنی ذات سے۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب درود تاج کے حوالے سے آج کا ایک عظیم الشان مناسبتی عنوان ہے، جو حالات اور تقاضے کے اعتبار سے بھی ہے اور توحید و سنت کے حوالے سے بھی ہے۔ اللہ سبحانہ درود تاج اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطہر منور منقش فی البیت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى نور الهدى مصباح السلم جمیل الشم صاحب الجود والکرم۔ یہاں تک واللہ عاصم، یہ ہے آج کی گفتگو کا ترجمہ سنیے۔ واللہ عاصم، اور اللہ حبیب کا پاسبان ہے، نہیں سمجھے؟ اور اللہ اپنے حبیب کی حفاظت فرمانے والا ہے، اور اللہ اپنے حبیب کو محفوظ رکھنے والا۔ عاصم بولتے ہیں محفوظ رکھنے والے کو، اور ہو حضور، واللہ عاصمہ، اور اللہ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ اب اس میں بتائیے، ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، درند پرند چرند سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی حفاظت فرمانے والا کون؟ ارے ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمانے والا اللہ ہے۔ تو حبیب کے لیے اگر کہا گیا تو اس میں کون سی بدعت اور شرک کا پہلو نظر آ گیا؟ درود تاج بدعت ہے، شرک کا مجسمہ ہے، بلنڈا ہے، اس طرح کی باتیں جو کہی ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ محافظ ہے، اللہ عاصم ہے، محافظ وغیرہ حفاظت کا، اور پاسبان صرف سمجھانے کے لیے کہا، عاصم پر صرف گفتگو کریں گے، توجہ سنیے گا۔ عین الف زبر عا صاد میم زیر سم، عاصم، دھیان دیجیے، عاصم عین صاد میم، ڈکشنری میں جب دیکھیں گے عین صاد میم، اس کا معنی ہوتا ہے ہر طرح سے حفاظت فرمانا، ہر طرح سے، معصوم اسی سے، حفاظت کرنے والے کو عاصم بولتے ہیں، اور حفاظت کو عصمت بولتے ہیں، اور جس کی حفاظت کی جائے اس کو معصوم بولتے ہیں۔ فاعل فعل مفعول، یہ تک سمجھ گئے آرام سے الحمدللہ، اور ٹینشن نہیں لینا، میں سمجھا دوں گا۔ واللہ عاصم، اللہ عاصم ہے، کس کا؟ حضور کا۔ تو اللہ عاصم فاعل، اللہ کا فعل عصمت، اللہ کی عصمت واقع ہو رہی محبوب پر، تو نبی معصوم ہوئے، کتنا آسان ہے، حقیقت نبی معصوم ہے۔ اب یہاں پر یہ تو لفظی تشریح ہوئی، پہلے ہم سڈنلی دلیل دے دیں آپ کو قرآن سے، پھر میں اس کی دیوالت کروں گا اور معراج النبی میں جا کر کے انشاءاللہ مکمل طور پر اللہ پاک ہم سب کو نبی کا صدقہ نصیب فرمائے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 دھیان رکھیے گا، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 67، 67 اللہ سبحانہ فرماتا ہے، ایک دم سیم وہی لفظ ہے، واللہ یعصمک، ایک دم سیم یہی، عاصم یہ نون کا اسم کا صیغہ تھا، اور یعصمو پرزینٹ اینڈ فیوچر مضارع کا صیغہ۔ اب آپ غور کیجیے، اس میں فاعل میں بھی جو ہوتا عاصم جو ہوتا ہے، جو ابھی بتایا میں نے، اسم جو ہے یہ عاصم بھی گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، استقبالی پہلو، یعنی ابھی اور بعد دونوں معنی ہوتا ہے، پرزینٹ اینڈ فیوچر دونوں معنی ہوتا ہے۔ واللہ یعصمک، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، کرتا رہے گا، کر رہا ہے، حفاظت فرمائے گا اور آئندہ بھی حفاظت فرمائے گا۔ ایک آیت ہے یعصمک، اس میں اللہ یعصمک۔ اب آپ قرآن پاک کی ترجمانی کو یا درود تاج میں ہو رہا، اللہ عاصمہ، اللہ حبیب کا حفاظت فرمانے والا، کیوں؟ اس لیے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں خود فرما رہا ہے۔ اب ایک دم اس کو کوئی بولیں گے تو عین توحید ہوئی نا درود تاج،
درود تاج کا یہ جملہ عین توحید ہے نا کہ قرآن کی ترجمانی ہو رہی ہے. اللہ پاک فرما رہا اللہ عاصمہ کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی عصمت فرمائے گا، آپ کو معصوم رکھے گا. ایک دم صاف ہے. تو یہ قرآنی جملہ ہے، درود تاج میں کوئی شرک جملہ والا نہیں ہے، توحید کا عین ہے. تو توجہ دے دیا آپ نے. اور ایک اور آیت ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 دیکھیے آپ. پہلے اس سے پہلے سورہ طور، سورہ نجم سے پہلے جو سورہ طور ہے لاسٹ اینڈ سیکنڈ آیت کریمہ غالباً 49 یا 48 آیت، لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں سورہ طور میں پارہ نمبر 27 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. حفاظت کا مطلب سمجھتے ہیں. کبھی کبھی کوئی بچہ آپ کا بیٹا پریشان ہو جاتا ہے، ارے میں ہوں نا، میں ہوں نا. یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارے میں تیرا دفاع، تیرا ڈیفنس کرنے کے لیے، تیری حفاظت کرنے کے لیے میں ہوں نا. یہ جملہ ایک دم سیم اسی محاورے میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے حبیب مکرم اپنے رب کے حکم کی خاطر دشمنان دین اور دشمنان اسلام جو آپ پر ظلم اٹھا رہے ہیں صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہو. سبحان اللہ، اس لیے کہ آپ ہماری نگاہوں میں. اللہ پاک فرما رہا ہے میں ہوں نا. دیکھا اللہ پاک فرما رہے حبیب آپ ٹینشن مت لو، میں ہوں نا. یہ مطلب اے حبیب آپ پریشان مت ہو، میں ہوں نا. یہ اللہ پاک فرما رہا سورہ طور میں میں ہوں. یہ دو آیت ہوئی. اللہ نبی کا معاصم ہے، اللہ نبی کا محافظ ہے، اللہ عاصم ہے، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے. قرآن کی دو آیت کریمہ سے درود تاج کی تیسری آیت نمبر 3 دیکھیں سورہ نجم کی آیت نمبر 3 میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ فرماتا ما ینطق عن الہوا. یہ تو بہت ہی اہم آیت. کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے تو واقعی قرآن پاک میں اچھا پازیٹیو نگاہ ہے تب، نہیں تو الٹے نگاہ والے نہیں سمجھ میں آتا. پازیٹیو نگاہ تو واقعی ایک آیت سے کئی عقیدے اور کئی مسئلے نکلتے. یہ آیت ہم کئی مرتبہ سنے بھی ہوں گے آپ، لیکن آج سنیں پھر. ما ینطق عن الہوا، نطق بولتے نون تا قاف بولتے ہیں جو زبان سے تعلق رکھے، گویائی، نطق بولنا. ناطق آپ شعر و شاعری میں پڑھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اسرار پڑھا جانا. ناطق بولے بولنے والے کو، اسی لیے انسان کی خاصیت بھی حیوان ناطق، بولنے والا حیوان، ناطق بولنے والا. بار نمبر 24 میں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم نے ہر چیز کو نطق عطا فرمایا. نطق بولنا اپنی اپنی زبان سے اپنے حساب سے وہ بولتے ہیں. تو نطق بولنے سے تعلق رکھتا ہے، زبان سے تعلق رکھتا ہے. اب ذرا غور کیجئے اللہ سبحانہ فرماتا ما ینطق عن الہوا، یہ حبیب اپنی خواہش سے کچھ بولتا نہیں ہے. ان هو الا وحی یوحی، جو بولتا ہے وحی الہی بولتا. آپ تو خالی اس کو دیکھ کر سمجھ گئے، لیکن اس میں جو نقطہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کی زبان کی، بولی کی رب نے اتنی حفاظت فرمائی کہ وہ اپنی وحی قرار دے دیا ہے. ذات مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا، یہ نقطہ دینے جا رہا ہوں. منہ سے نکلنے والے لفظ کو اللہ نے اپنی وحی قرار دیا کہ یہ منہ سے جو بولتے ہیں خبردار خبردار اس پر ریمارک نہ کرنا، ان کی بولی جو بھی ہوتی ہے یہ وحی الہی ہوا کرتی ہے، اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے. کچھ سمجھے کہ جب بولی کا یہ مقام ہے، یعنی جب بول کا مقام ہے، تو ایک اور بات کو جب صفت کا یہ مقام ہے، جب ریلیٹڈ چیز کا یہ مقام ہے، تو ذات کا کیا مقام ہوگا. اللہ عاصمہ، اللہ آپ کی ذات کی حفاظت فرمانے والا ہے. 3 آیت کریمہ سے سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ درود تاج کا یہ جملہ توحید کا بہت بڑا علم بردار، بہت بڑا علم. اللہ عاصمہ، اور اللہ اپنے حبیب کی حفاظت فرمانے والا ہے. یہ شرک نہیں، شرک شکن عقیدہ، شرک کا خاتمہ کرنے والا عقیدہ ہے. اللہ اپنے حبیب کی حفاظت فرمانے والا ہے. یہ تو قرآن سے ہم نے آپ کو عصمت ثابت کی. اب عصمت کیا ہے اس پر تھوڑی سی 5 سے 10 منٹ. عصمت عین صاد میم لمبی تا، عصمت ہیڈنگ میں آپ کو دیکھیں گے عصمت انبیاء کا ہیڈنگ آتا ہے. عصمت انبیاء، نبی کا معصوم ہونا کیا مطلب ہوتا، ایک دم کھل کر کے بتا دوں. اللہ تعالیٰ کس کو بھی چنتا، آپ کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، کس کو بھی چنتا تو اللہ کے چننے میں کسی بھی طرح سے نقص عیب کا پہلو نہیں ہو سکتا. یہ تو دم طے ہے.
جیسے آپ بھائی الیکشن میں چنتے ہیں نا، تو کس کو آپ چنتے ہیں؟ آپ کے لاجک کے حساب سے جو آپ پر کھرا اترے اسی کو نہ چنتے ہیں. تو مطلب اچھائی دیکھتے ہیں آپ، اگرچہ وہ سوٹ کیس والی اچھائی ہو جو بھی ہو، لیکن اچھائی دیکھتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ ظالم ہے اس لیے میں ووٹ دے رہا ہوں، ایسا کیسے ہوتا؟ یہ عیبدار ہے اس لیے ووٹ دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. تو الیکٹ میں بھی یہی پہلو ہوتا ہے، اور اللہ کے سلیکٹ میں بھی یہی پہلو ہے کہ اللہ پاک جسے چن لیتا ہے وہ چننا اللہ کا کیا ہے، خود اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی، پسند کرتا ہے. ارتضا، رضا کا پہلو ہوتا ہے، خوش جس سے ہوتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ اپنا رسول اور اپنا پیغمبر اور اپنا نبی بناتا ہے. جملے میں آپ غور کریں آپ تو نبوت اور رسالت خدا کی رضا ہے، نبوت اور رسالت خدا کی چاہت ہے، خدا کا سلیکشن ہے، خدا کا انتخاب ہے. اللہ خود فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغامبری کہاں رکھے گا. وہ قادیان والا پہلو نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں رکھے گا، کس کو بنائے گا، کیسا بنائے گا. لیکن جس کو بھی بنائے گا پیدا ہونے کے بعد سے کبھی بھی اس ذات پر خلق میں کسی بھی زاویے سے عیب کا پہلو نہیں رکھے گا. اس کو مرتبہ میں سمجھا دو کہ جیسے کسی ایک کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، اب وہ ایسا شخص ہے، آپ اس کو سمجھانے سے پہلے آپ معاشرے میں لیں، کسی ایک کا آپ انتخاب کر رہے ہیں اور آپ وہ جیت کر کے آ گیا، اب دوسرا کہہ رہا ارے آپ ان کو جانتے ہیں، آپ جتا تو دیے ٹھیک ہے لیکن 5 سال پہلے اس نے قتل کیا تھا، 10 سال پہلے اس نے یہ کیا تھا، یعنی ان کے پیچھے کی جو ہسٹری ہے پوری طرح سے ایک دم بالکل کرپٹ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے، اچھا ٹھیک ہے 5 سال گزرنے دو، کیسے تو 5 سال گزرنے دو کیسے تو ایسا آپ یعنی بادل ناخواستہ آپ اسے قبول کر لیں گے. ایسا پہلو اللہ میں نہیں ہے. اللہ جسے نبوت عطا فرما دیتا ان کی پیچھے کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہی خوبصورت نظر آئے گی جیسے آج وہ اعلان کر رہا ہے تو خوبصورت نظر آ رہی ہے. یہ مطلب ہوتا. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ، سارے انبیاء کرام کو چھوڑ کر کے ظاہری طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان رسالت فرمایا تو صرف رسالت کے اعلان پر اعتراض تھا، ذات محمدی پر اعتراض نہیں تھا. جس کافر نے بھی انکار کیا ہے وہ یہ نہیں کہا کہ پرسوں یہ کیا تم نے، ترسوں یہ کیا تم نے، تمہاری ہسٹری آف لائف جو ہے پوری کرپٹ ہے، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ کفار ہی بولتے تھے وہ صادق الوعد الامین، یہ تو سچے ہیں، یہ تو پکے ہیں، امانتدار ہیں. تو حضور یعنی جتنے بھی نبی ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سارے انبیاء کے کمالات ان کے اندر ہیں، یہ جب ثابت ہو جائیں گے سورج کے بعد روشنی آٹومیٹک ثابت ہو جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو نبوت اور رسالت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ قبل اعلان نبوت اور بعد اعلان نبوت. رسالت تو نبوت کے اعلان سے پہلے، نبی ہونے کے اظہار سے پہلے اور نبی ہونے کے اظہار کے بعد، یہ دونوں پہلو ہر طرح کے کرپشن سے پاک ہونا، اسی کو بولتے ہیں عصمت انبیاء. اب اللہ عاصمہ کا یہی مطلب ہے، اے میرے حبیب آپ کی حفاظت فرمانے والا اللہ ہے. کیا مطلب؟ نہ پاسٹ میں آپ کرپٹ تھے، نہ ابھی کرپٹ ہیں، نہ فیوچر میں کبھی ہوں گے. یہ مطلب ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے. نبی اسی ذات کو کہتے ہیں. یہ میں اس لیے بار بار اس کو بول رہا ہوں، کچھ لوگ الفاظ کے ہیرا پھیری کو دیکھ کر کے، ظاہر کو دیکھ کر کے نبی پر بھی ریمارک کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، نبی کے خلاف کسی بھی طرح سے نگیٹو تصور رکھنا، خلاف کا جملہ بولا، نبی کے خلاف نگیٹو تصور رکھنا نبی کی عصمت کے خلاف ہے، اور عصمت کا حامل رب العالمین ہے، گویا توحید پر ریمارک ہے. نہیں سمجھے ابھی اگر آپ؟ تو اللہ نے نبی کو معصوم بنایا ہے، اور معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ذات جو ہر طرح کے کرپشن سے پاک ہو، ہر طرح کے کرپشن سے پاک ہو. اب مجھے بتائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں ہے، دھیان دیجیے گا، نبی کو اختیار نہیں ہے، نبی کو یہ نہیں ہے، نبی کو وہ نہیں ہے، یعنی نبی کے خلاف جو پہلو ہوتے ہیں وہ جو پیش کرتے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچ لیں کہ جس اللہ نے نبوت کے اظہار سے پہلے ہر طرح کے کرپشن سے جس ذات کو پاک رکھا ہو، اس کے لیے ایسا جملہ بولنا کتنی بڑی توہین ہوگی، ان کی کتنی بڑی توہین ہوگی. ارے دیکھ مصطفیٰ میں ہے کیا، پوری زندگی کٹ جائے گی
सकते। मुस्तफा के 1 साल की जो उम्र है, उस उम्र की जो अजमतें हैं, पूरी लाइफ गुजर जाएगी और तुम बयान नहीं कर सकते। तुम डायरेक्ट कैसे कह रहे हो कि नबी को ये नहीं है? नबी की तो ज़ाहिरी उम्र 63 साल की है। 1 साल की उम्र की जो उनकी लाइफ गुजरी है, उसकी जो अजमत है आप बयान नहीं कर सकते। क्यों? वो ज़ात है और रब ने कहा है ज़ात की बात करते हो, इनकी जो बात है वो मेरी बोली है। इनकी जो बात है, ये जो बोलते हैं, ये बोली मेरी हुआ करती है। तुम इनकी ज़ात पर उंगली उठाने से पहले देख लेना कि तौहीद खड़ी है तेरे सामने, तौहीद खड़ी है तेरे सामने। ये ज़ाहिरी इबारत को देख करके ऐसा हुआ तो कई को ने बताए, वैसा हुआ तो कई को ने बताए। बहुत सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार था तो अपने चचा को ईमान कई को नहीं दिए। नबी को अगर गैर मालूम था तो फिर इतने कुर्रा मर गए, कई को ने बचाए। बाबा मालूम होना और है, मेरे को पूरा कुरान मालूम है, सुनाऊं? सुनते एक बार ज्यादा पढ़ लिए तो घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, दूसरे दिन तरावी से गायब हो जाए। मालूम होना और है, बोलना और है। नबी अपने मन से कुछ नहीं बोलते, अल्लाह बोलवाता है तब बोलते हैं। तो अब अगर नबी ने तुम्हारे कहने के मुताबिक कुर्रा को नहीं बचाया तो नबी से मत पूछ। नबी बोलते ही नहीं है अपने मन से, रब से पूछ, ए मेरे मौला नबी से बोलवाया क्यों नहीं तूने? क्योंकि नबी की बोली नहीं, नबी की बोली खुदा की बोली है। इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। तो अफसोस होता है जो लोग नबूवत पर डायरेक्ट रिमार्क करते हैं, उनकी तौहीद मुकम्मल का तौहीद ही नहीं। मुकम्मल बोलेंगे तो इसका मतलब कम को मानेंगे कि तौहीद है, मुकम्मल नहीं, तौहीद ही नहीं है। इसलिए कि नबी पर रिमार्क खुदा पर रिमार्क है, नबी पर रिमार्क खुदा पर रिमार्क है। अब अगर कहते हो कि नबी को इल्म गैब नहीं है, थोड़ी देर के लिए तो कुरान पढ़ लिया करो, थोड़ी देर के लिए तो हदीस पाक पढ़ लिया करो। तुम जितने भी निगेटिव पहलू है वो सब आयतों को लाते, वो सब हदीसों को लाते, ये नहीं है, ये नहीं है। तुमने नहीं देखा हजरत खुज़ैमा, सुभान अल्लाह, बड़े जलील कद्र साहब, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और आप भी जरा एकदम पॉजिटिव अंदाज में मोहब्बत के आईने में सुनिए। ये मत सुनिए कि मुफ्ती सब बोल रहे हैं, ये देखिए कि आप खुद कुरान पढ़ रहे हैं और आश कीजिए, पढ़ रहे हैं, समझ में भी बात आ रही। अब आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से क्या किया, कारोबार का पहलू था, तो बुखारी शरीफ आपके हिसाब से तर्जमा समझा रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा जो मामला था क्लियर कर दिया था। यहूदी को कुछ देना था नबी को, ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमको कुछ देना है, तो यहूदी इनकार कर बैठे, नहीं मैं सब क्लियर है मेरा मामला। ऐसा कैसे क्लियर है, तुमने दिया नहीं है। या नबी को कुछ देना था यहूदी का, दो भी लेन देन का मामला था। इतने में यहूदी ने कहा बैठा, मोहम्मद तुम तो शहादत और गवाही की बात करते हो, हमारे लेन देन का कोई गवाह मौजूद है? ऐसा इनकार कर बैठा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बशरियत की खूबसूरती और नबूवत की का कमाल महसूस कीजिएगा। बशरियत की खूबसूरती ये कि कभी ऐसी आजिज़ी आ जाए, प्यारे मुस्तफ़ा को देख ले, और नबूवत का कमाल देखो। हजरत खुज़ैमा अंसारी अचानक आते हैं सामने, बुखारी शरीफ के हदीस देखिए, और आते हैं नबी से ये कह रहा था कि कोई गवाह पेश करो, तो दौड़ते हुए आकर कहते हैं हाँ मैं गवाही देता हूं कि नबी सच्चे, मैं गवाही। 7563 हदीसें, सिर्फ वो कारियां मर गए, नबी को मालूम था तो कितनी बता दिए। हाँ तो पाँव हिलाने वाली हदीस आपकी नजर में बुखारी शरीफ। अब देखो ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जैसे ही कहा कि मैं गवाही देता हूं तो कहे उठा नहीं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। तो नबी भी, बशरियत का कमाल, नबी भी कह रहे हैं हाँ खुज़ैमा तुम तो हमारे दोनों के लेन देन के दरमियान थे नहीं, ये है बशरियत का कमाल, थे नहीं। लेकिन उसके बाद ऐसा भी नहीं कि रिजेक्ट कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपने अल्लाह का पता दिया, हम अल्लाह के पास थे, आपने जन्नत का पता दिया, हम जन्नत के पास नहीं थे, दोज़ख का पता दिया नहीं थे, मीज़ान का पता दिया नहीं थे, जितने भी गैब का पता दिया आपने नहीं थे, हमने आपकी ज़बान से निकली मान लिया। अरे आप बताइए ये लेन देन जो छोटी मोटी दुनियावी चीज है, क्या जन्नत से भी आला है, रब से भी आला है? जो रब हम आपके कहने पर मान लिए, बेगैर, बेइल्म, बेसोचे, कुछ नहीं सोचे, आपको देखे हमने मान लिया। आज आप इनको कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं सच्चा, तो मैं कैसे नहीं मान सकता? खुदा की कसम रिजेक्ट नहीं
नहीं किया। नबूवत का अब कमाल देखो, अब नबूवत का कमाल देखो। नबी अब फरमाते हैं शहादत खुज़ैमा का शहादत ऐन, सुनो जब तक ये जिंदा रहेंगे, जिस भी मामले में ये गवाही दे देंगे, दो गवाहों की मंजिल में एक गवाही रहेगी। ये एक गवाह होंगे, लेकिन इनकी एक गवाही दो गवाहों की मंजिल में होगी। और मामले में दो गवाह शर्त है, लेकिन ये जिसकी गवाही दे दे, इनकी एक गवाही को अल्लाह कबूल फरमा लेगा। ये नबूवत का कमाल, अब वो बशरियत का कमाल समझ में आता नहीं, उल्टे पैदा हो गए, समझ में नहीं आता। बहुत अफसोस होता है यार, अरे मेरे ऊपर कीचड़ डालो जितना डालना, अपने ऊपर अपनों से झगड़ा करो जितना करना है, ईमान से क्यों लड़ रहे हो, तौहीद से क्यों लड़ रहे हो आप? फिर तौहीद परस्त, बार बार एक जुमला कहता हूं, जैसे तुम्हें नमाज पढ़नी है पढ़, क्योंकि ये इबादत है, ये अमल है, ये अल्लाह पाक कबूल करे या न करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन ईमान तो ईमान है, इसमें डिवाइड का पहलू नहीं है, इसमें कमी बेशी का पहलू नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो नबी आपके ईमान है। सोचना सोचना एक मर्तबा नहीं, करोड़ों मर्तबा सोचना नबी पर रिमार्क करने से पहले। तू कभी भी रफ़े यदैन पर बात कर, हम मोहब्बत से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन नबी के खिलाफ बोलता है तो मोहब्बत से गुफ्तगू करना होता ही नहीं, क्योंकि ईमान का मसला, ईमान का मसला है। इसलिए खबरदार खबरदार, जिस बोली को अल्लाह ने अपनी वही करार दिया हो, आज बड़ी जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूं, खबरदार 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 खबरदार, मुस्तफा की बोली को कभी ज़ईफ मत कहना, वरना वही इलाही ज़ईफ हो जाएगी, खुदा की वही ज़ईफ हो जाएगी। और जब खुदा के लफ्ज में उसकी साथ में ज़ौफ़ का पहलू आ जाए तो तौहीद कहाँ रहेगी। इसलिए खबरदार, बहुत सोच समझ करके बोलना। अब जो आखिरी 5 मिनट बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि आज फिर झगड़े सोशल मीडिया पे आए हुए हैं। माँ आयशा फरमाती है, अपनी मम्मा को बाहर फेंको, नबी की बीवी को माँ आयशा फरमाती, बीवी को लेकर के बदतमीज बोलता है कि बीवी जो है माँ की खिदमत करना हदीस और कुरान से साबित नहीं है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, वो आपके अपने मतलब ये कि यूँ कहिए कि ना इत्तेफाकी से, अब इत्तेफाक है बोले, ना इत्तेफाकी से हैदराबाद ही का है। अफसोस होता है, अल्लाह पाक आपको हम सबको महफूज फरमाए, अपनी माँ के कदम की जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत नसीब फरमाए। ए माँ, तेरे होंठ हिल जाए तो हमारी मेराज हो जाए। ए माँ, तेरी होंठ में इतनी ताकत है कि तू बद्दुआ मत दे, जब ताकत है तो दुआ दे दे ना, दुआ दे दे। कभी भी माँ बद्दुआ न दे, ये मैसेज दे दो, अल्लाह पाक के रसूल ने कह दिया है, माँ अपने औलाद को बद्दुआ न दे, अल्लाह एनी टाइम तैयार रहता है माँ की कबूल करने में। इसलिए माँ का ये मुकाम है। लेकिन जालिम कहता है कि नहीं, बीवी खिदमत माँ की करना कोई हदीस में नहीं, कोई कुरान में नहीं। मैं ऐसी छोटी सी मिसाल को देता हूँ, अभी हम लोग चल रहे हैं और अचानक कोई हिंदू बहन को अगर कोई दुपट्टा खींच रहा हो तो आप मेरे पास आएंगे, मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं उलमाए दीन के दुपट्टा बचाएं या ना बचाएं, ऐसा आप पूछोगे? नहीं, हर बात पूछनी नहीं पड़ती, रब ने अक्ल दिया है। अरे वो हिंदू मुसलमान बात की है, वो पहले इंसान है, हमारी भी बहन है, हमारी भी बहन है, वो इंसान है, उनकी इज्जत जाना हमारी बहनों में मुआशरे की इज्जत जाना है। हर चीज का फतवा नहीं पूछा जाता है। तुमको कुरान में नजर नहीं आया, तुमको हदीस में नजर नहीं आया कि माँ की खिदमत करना बीवी और बीवी पर बहू पर फर्ज है। सालिम, तूने सोचा नहीं, वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया है, उस माँ ने जन्म दिए हुए बेटे को, उस बेटी को सुपुर्द कर दिया। कितना बड़ा मकाम होगा इस एतबार से उस बीवी का कि बेटे जिसने जन्म दिया, इस बेटे के लिए माँ का कदम जन्नत है, वो बहू इस बेटे की बीवी है, इस बेटे की बीवी है, और उसके लिए इसका शौहर मजाजी खुदा है। जुमले पे गौर कीजिएगा, अगर नहीं समझे हैं तो खुलकर बता दूं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर मैं किसी को सजदे का ऑर्डर करूं तो मैं बीवियों को ऑर्डर करूं कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। मजाजी का मतलब ये होता है हकीकत और रियल में नहीं। रियल में अल्लाह ही है सजदा का, अल्लाह ही है मसजूद, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये मकाम अता किया एक बीवी के शौहर का। लेकिन एक बीवी और सुन, ये शौहर बाद में है, वो पहले उस माँ के कदम के जन्नत वाला बेटा है, वो बेटा है पहले उस माँ का। और कैसा जालिम प्रचार
حدیث اور قرآن کا کہتا ہے کہ نہیں، ماں کی خدمت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، وہ بدبخت ہے وہ اولاد، ایسی اولاد دینے سے پہلے ساری مائیں باندھ ہو جائیں، سارے باپ باندھ ہو جائے، خدا کی قسم، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے ایسی جملے کہے حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنی بیویوں کی اطاعت اتنی کریں گے کہ ماں باپ کو ریجیکٹ کر دیں گے، قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ میں ایک نتیجہ خیز بات بتانے اصل جا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ معراج کی رات، اب یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، یہ جھگڑے ہو رہے ہیں، دیکھا نہیں دیکھا۔ میں بھی وہ کوئی جھگڑے کی تفصیل نہیں، بس ایک لفظ جو ہے پورے آئینے میں سمجھتا ہوں کہ آپ فیصلہ کر ہی لیں گے۔ آپ حضرت خزیمہ کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا ایمان کیا کہتا ہے، عقیدہ کیا کہتا ہے، کیا ہر دیکھی ہوئی چیز پر ہمیں ایمان لانا ہے یا مصطفیٰ کی بولی پر ہمیں ایمان لانا ہے، مصطفیٰ کے بھروسے پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، روایت حضرت عائشہ کی لاتے ہوئے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رسول میرا محمد کا جسم جو ہے میرے بستر سے کبھی جدا نہ ہوا۔ حضرت عائشہ نے کہا محمد کا جسم میرے بستر سے جدا نہ ہوا۔ یہاں پر یہ فرما رہی ہے کہ محمد کا جسم جدا نہ ہوا، یہ کبھی نہیں فرما رہی ہے کہ محمد نے رب کو نہیں دیکھا۔ محمد کا جسم جدا نہ ہوا یعنی ہمیشہ بستر پر رہا کرتے تھے۔ اب اسی لاجک میں آپ ذرا محمد سے بتائیے، نبی کی تو کئی بیویاں تھیں نا، جب کئی بیویاں تھیں تو بستر سے کیسے نہیں جدا ہوئے؟ عائشہ ہی سے پوچھئے۔ ارے لاجک تھوڑا سا بھی تو دوڑاؤ، صرف عائشہ ہی بیوی نہیں ہے حضور کی، عائشہ ہی بیوی نہیں ہے، اور حضور ہر بیوی کو ٹانگ دیتے، اور جب ہر بیوی کو ٹانگ دیتے تو جس وقت کسی اور بیوی کے بستر پر ہے تو جدا ہے کہ نہیں مصطفیٰ کا جسم؟ لاجک تھوڑا سا تو بھی دوڑاؤ، عقل تھوڑی سی بھی تو دوڑاؤ۔ اسی کو کہتے ظاہر دیکھ کر فتویٰ مت لگا، دیکھ کے یہ فتویٰ مصطفیٰ کی تحسین اور تعظیم میں نکل رہا ہے یا نہیں۔ خدا کی قسم پھسل بھی جاؤ گے تو رب پکڑ لے گا، رب پکڑ لے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ فتویٰ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ پھسل بھی جاتا ہے تو ایک ثواب دیتا ہے، اور کامیابی مل جاتی ہے تو 2 ثواب ملتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ محبت دیکھ، ایمانی روش دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ایک لفظ میں سمجھیے، مزید میں توضیح کر دوں گا۔ یہ بتائیے کہ آپ کا جو ایمان ہے یہ پریکٹیکل ہے یا تھیوری؟ آپ اس کو اگر نہیں سمجھے تو ایک جملے میں بولوں، اگر آپ آ رہے ہوں گے کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ہاں آپ نے دیکھا ہے تو آپ کہیں گے ہاں ہم نے دیکھا، آپ گواہی دیں ہاں ہم نے دیکھا ہے، فلانے گاڑی کا نمبر یہ تھا، لیکن آپ یہاں پہ موجود ہو اور مہدی پٹنم میں ایکسیڈنٹ ہو، آپ سے ہم اگر پوچھے آپ نے دیکھا تو آپ کہیں گے نہیں میں تو نماز پڑھ رہا، جملے میں بہت۔ اب آپ بتائیے محبت سے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ سے ہم پوچھتے ہیں، آپ گواہی دے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ خزیمہ کو دھیان میں رکھیے گا، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، پھر کیوں کہہ رہے کہ میں گواہی دیتا؟ گواہی وہی معتبر ہوتی ہے جو دیکھی جائے، یعنی پریکٹیکل ہو یا پھر ایسا کتے یہ والا جملہ ہو جائے، کتے ہاں انہوں کتے تو پھر ایسا بولا کہ ہم نے ان سے سنا۔ اشہدو کا معنی ہوتا میں گواہی دیتا۔ اب آپ کھل کر کے سمجھ جائیں، جب کہہ رہے آپ میں گواہی دیتا ہوں اور آپ نے دیکھا نہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ جواب ملا ما ینطق عن الہویٰ، کہ جس زبان نے کہہ دیا کہ ایسے پڑھنا، ہم نے ان کی زبان پر بھروسہ کر لیا ہے، ویسے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں پڑھے؟ جواب مل گیا، تیری یہ شان نہیں کہ تو رب کو دیکھ سکے، یہ شان تو میری ہے، میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ تو پڑھ، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو تیری گواہی میری گواہی کی محتاج ہے، تیری گواہی میری گواہی کی محتاج ہے۔ رسول نے اگر رب کو نہ دیکھا تو کائنات میں کس نے دیکھا؟ سب کا ایمان تھیوری خالی ہوا ہو جائے گا، کسی کا ایمان پریکٹیکل اور یقین والا نہیں رہے گا۔ اس لیے اے امت محمدیہ، اگر خیر امت ہونے کا فخر ہے تو صرف نبی کی وجہ سے ہے، تو جس نبی کی وجہ سے تم خیر ہو اسی نبی پر بھروسہ کر کہ اس نبی نے جب کہا ہے تو یقیناً دیکھا ہوگا، وہ جب کہہ رہے ہیں تو یقیناً دیکھا ہوگا۔ وہ جھوٹ بولتے کیا؟ وہ یہ بولتے کیا؟ آپ اپنی زبان سے بھی بولتے ہیں ما ینطق عن الہویٰ،
وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ تو وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ کسی نبی کو یہ شرف نہیں ملا کہ رب اپنی ذات نبیوں کو دکھائے، بس ایک نبی کو شرف ملا ہے کہ اپنی ذات کا آئینہ محمد عربی کو بنایا ہے۔ بخاری مسلم میں دیکھیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے۔ مطلب میں نے رب کو دیکھا اور تو نے مجھے دیکھا، تو تو نے میرے دیکھنے کے بعد اپنا ایمان لایا، تو تیرا بیس آف ایمان اللہ پر میں ہوں، میں ہوں۔ اس کو عربی میں بولتے ہیں شہادت علی شہادت، آپ کی گواہی نبی کی گواہی کے تابع ہے۔ اب اگر کوئی کہے نبی نے نہیں دیکھا ہے تو پھر پورا ہوا بن جائے گا، پورا خیالی ایمان بن جائے گا، پھر رہے گا ہی نہیں۔ تو دیکھا کس نے ہے، کیسا ہے مولا، کس طرح ہے، کیا ہے، یہی کیسے اور کس طرح کی بولی کو نبی نے کہہ دیا ہے۔ کیسا کس طرح مت دیکھ، مجھے دیکھ سمجھ لے کہ تو نے رب کو دیکھ لیا، مجھے دیکھ سمجھ لے کہ رب کو دیکھ لیا ہے۔ یہ فلسفہ ہے رویت باری کا دعا ہے۔ پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، ایمانیات میں قائم رکھے، توحید کی دنیا میں پکا اور سچا رکھے، بے ادبی سے محفوظ اور معمون فرمائے، شرائع پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو قانون اسلام کا پرچارک اور قانون اسلام کا پابند بنائے، نمازی بنائے، حاجی بنائے، غازی بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔